آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ اتوار کو یوم سنتھا، اس موقع پہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مٹ بھیڑ اور توڑ پھوڑ کے اکا دکا واقعات سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم تھوڑی بہت بات چیت کریں گے۔ غزہ کی جو جنگ بندی ہے، یہ واقعی جیسی نظر آ رہی ہے ویسی جنگ بندی ہے یا محض دھوکہ ہے، اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بہت اہم خبر، وہ اہم خبر یہ ہے کہ لاہور کے تھانہ اسلام پورہ میں ایڈیشنل سیشن جج نور محمد بسمل کے چیمبر سے 2 عدد سیب اور 1 ہینڈ واش چوری کا مقدمہ جج صاحب کے ریڈر کی مدعیت میں درج ہوا ہے۔ چوری شدہ 2 سیبوں اور ہینڈ واش کی مالیت 1000 روپے لکھوائی گئی ہے۔ پولیس نے دفعہ 380 کے تحت کارروائی تفتیش شروع کر دی ہے، یعنی اگر چور پکڑا گیا اور اس پہ جرم بھی ثابت ہو گیا تو وہ 7 سال کے لیے جیل جا سکتا ہے، اس کے خلاف جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ 7 سال زیادہ سے زیادہ 7 سال 2 سیب اور 1 ہینڈ واش پہ اگر پتہ چل گیا کہ چور یہی ہے۔ سوشل میڈیا نے ظاہر ہے کہ اس خبر کو جو ہے بہت سنجیدگی سے لیا۔ ایک تبصرہ یہ آیا کہ اتنی جلدی تو پولیس قتل کی FIR بھی نہیں کاٹتی جتنی جلدی 2 سیبوں کی چوری کا پرچہ کٹ گیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا ان 2 سیبوں کی بازیابی کے لیے کوئی JIT بھی بنے گی یا نہیں بنے گی، کوئی اس طرح کی چیزیں وہاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ بات صرف 2 سیبوں کی FIR درج کرنے کی نہیں ہے، اس کا تانا بانا جو ہے وہ قانون اور اس کی حالت اور امپلیمنٹیشن سے بنتا ہے۔ کل ہی ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ پاکستان میں انصاف کس کس کو کن کن شرائط پہ میسر ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے نوعمر 16 سالہ صاحبزادے کی تیز رفتار گاڑی سے کچلی جانے والی 2 خواتین کا ذکر بھی ہم کر رہے تھے کہ کس طرح صرف 4 روز کا ریمانڈ ختم ہوتے ہی جاں بحق ہونے والی خاتون کے ورثاء نے اس نوعمر ملزم کو معاف کر دیا اللہ کے نام پہ، اور وہ اب گھر چلا گیا ہے۔ کل ہی ہم نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری، ان کے مقدمے کی نوعیت، دباؤ اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے اہلکاروں کے کارناموں کا بھی ذکر کیا تھا، جس کے نتیجے میں صرف ان کا ادارہ NCCI ہی بدنام نہیں ہو رہا بلکہ کہانی اب کئی پہلو سے کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کہانی کا ایک پہلو بلاسفیمی سائبر گینگ کی سرپرستی اور معاونت کے حوالے سے بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس اسکینڈل میں سابق FIA سائبر کرائم ونگ اور اب NCCI کے جو کردار ہیں وہ عدالت کے سامنے بھی لائے گئے۔ ان میں ڈھکی بھائی کیس سے منسلک ایک ڈائریکٹر سرفراز چودھری کا نام بھی ہے، اور یہ ان کا نام بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے بھی آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار اور جنگ کے معروف کالمسٹ فرنود عالم بھی موجود ہیں۔ فرنود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ جو بلاسفیمی گینگ کی اصطلاح ہے، یہ میں نے تقریباً 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا پنجاب پولیس کی جو اسپیشل برانچ ہے اس کی رپورٹ میں سب سے پہلے پچھلے سال جنوری یا فروری میں یہ آئی تھی، تو یہ تقریباً 2 سال ہو گئے اس بات کو۔ اور اس کے بعد سے اب تک جو کچھ بھی ہوا، لب لباب اس کا، اور جو تصویر مجھے نظر آئی رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو گینگ والے تھے یا ان کی جو سرپرست تھے اداروں میں، وہ تو سینہ تان کے گھوم رہے ہیں، لیکن جو سینکڑوں لوگ بالخصوص نوجوان بلاسفیمی بزنس کے اس جال میں پھنس گئے، وہ جال گینگ آشکار ہونے کے باوجود ٹوٹ نہیں پایا ہے۔ تو آپ نے چونکہ اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس پورے قصے کو، اس ڈرامے کو، تو آپ کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ کہانی تو کچھ شروع ہوئی ہے 2018 کے بعد سے، جب بہت ساری FIR کٹیں، کچھ 767 لوگ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق لوگ پکڑے گئے، یعنی 750 سے زیادہ۔ یہ بھی کل پچھلے سال آئی تھی۔ جی اور تقریباً 450 بچے صرف وہ تھے جو انڈر ٹرائل تھے سارے کیس کے اندر۔
لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس پہ بات کرنا، اس پہ لکھنا، اس میں کسی کو بتانا، اس کو انڈر ڈسکشن لانا بہت مشکل کام تھا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب فیملیز نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے لائرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور ہمیں عدالت جانا چاہیے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس ان کا کیس لگا اور اس کے بعد جو ایک خاص ایک ٹرن آیا، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ یہ جو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس آنے سے پہلے ہی یہ کیسز جب سیشن کورٹس میں لگتے تھے تو پورے جتھے آتے تھے جس میں کالعدم تنظیموں کے لوگ بھی ہوتے تھے، جس میں تقریباً 60-70 سے زیادہ وکلاء کی ایک پوری بریگیڈ ہوتی تھی جو بڑے ہارش قسم کے نعروں کے ساتھ کورٹس میں آتے تھے. وہی رویہ انہوں نے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں بھی رکھا. تو انہوں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ یہ کیس ہمیں لائیو سٹریم کرنا چاہیے یوٹیوب پہ. وہ جب یوٹیوب پہ گیا ہے تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہونے لگی ہیں. ایکسپوز جب ہونے لگی ہیں تو یہ جو ہم سرفراز چودھری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اس کہانی میں تب سامنے آیا. ورنہ اس سے پہلے جس رپورٹ کی آپ نے ذکر کیا اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں، انہوں نے کچھ ڈپٹی ڈائریکٹرز کے نام لیے ہیں باقاعدہ اس میں کہ وہ اس گینگ کا حصہ ہیں، لیکن سرفراز چودھری صاحب اس کے اندر نہیں تھے. اس رپورٹ میں نہیں تھے کیونکہ وہ ڈائریکٹر تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے اور وہ کہیں چھپے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف نکل آتا ہے. تو یہ مئی کی بات ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں شہر کی طرف جا کے ایک چکر لگا کے اسی سال مئی میں. اور وہ ہوا بیسیکلی یہ کہ یہ گروپ جو ہے اس کے حوالے سے جو خاص جو بڑا جو الزام ہائی لائٹ ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ خواتین کا استعمال کیا ہنی ٹریپ کے لیے. اور یہ ٹریپنگ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے یا ہم آپ کو کوئی نوکری دلا دیں گے. اس جھانسے پہ بلایا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ لوگ کسی واٹس ایپ گروپ میں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آلریڈی بلاسفیمس کانٹینٹ شیئر ہو رہا ہوتا ہے اس میں ان کو انوالو کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلی مرتبہ وزارت مذہبی امور کو بھی ٹریپ کیا. ہنی ٹریپ تو نہیں تھا واقعی، جی ٹریپ کیا. ٹریپ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر سال، اور چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور وزارت مذہبی امور کو اس کا نہیں پتہ، تو یہ ان کے پاس چلے گئے پورا یہ گینگ. اور انہوں نے کہا کہ 15 مئی کی جو تاریخ ہے یہ پاکستان میں اسلامو فوبیا ڈے کے طور پہ منائی جاتی ہے. تو اس سال جو ہے آپ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کریں اور اس میں تمام تعلیمی اداروں کو، بار کونسلز کو یہ کہیں، پابند کریں کہ وہ 15 مئی کو اس دفعہ اس کا تھیم رکھیں اسلامو فوبیا ڈے کا، اویئرنیس آن بلاسفیمی آن سوشل میڈیا. اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنے سارے کیسز بن چکے ہیں، 767 جو ہیں وہ تو ہم گھیر چکے ہیں، 450 انڈر ٹرائل ہیں، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو ہم نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، جیلوں میں پہنچا دیا ہے. اس حوالے سے اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ارادے ان کے یہ تھے کہ ہم تھوڑا سا ہائی کورٹ بار سے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں جو کمیشن کا کیس چل رہا ہے اس کو انفلوئنس کیا جائے. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بالکل اگنور کیا. اس نے اس کو خاطر میں، اس لیے کہ وہ بہت کلوزلی اس کیس کو فالو کر رہا تھا، آبزرو کر رہے تھے وہ اس کو. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اندر بہت تیزی دکھائی. انہوں نے بار میں ایک پروگرام رکھا 15 مئی کو اور اس میں انہوں نے تحریک لبیک کے سربراہ کو انوائٹ کیا، سعد رضوی صاحب کو، اور ساتھ میں سرفراز چودھری صاحب کو اس میں بلایا. انہوں کے خصوصی انہوں نے اس کے اندر ایک پریزنٹیشن رکھی. اس پریزنٹیشن میں دلچسپ جو انہوں نے لائنیں کہیں اس میں نمبر 1 یہ تھی جیسے کہ سعد رضوی صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے والد صاحب کے ویسے ہی مداح ہیں. یہ حاضر سروس وہ افسر ہے، جی حاضر فوج، یہ DGNCC ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر چلے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے والد صاحب کے ویسے بھی بہت مداح ہیں. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 450 لوگ ہیں یہ بیسیکلی میں اپنی پروگریس کے طور پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے پہلے تو اس نے ہم نے کہا لیکن فوری طور پہ ہم نے کو کاٹ کے اس نے پھر میں نے کیا کہ آپ کے بھائی نے 450 لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پکڑے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل انہوں نے پریزنٹیشن میں دینا شروع کی اور آگے جا کے انہوں نے یہ ریکویسٹ کر دی تمام لائرز سے کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ یہ کیسز مت لیں، اس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. آخرت کو تو کسی کو اندازہ نہیں لیکن دنیا میں انہوں نے بتا دیا کہ FIA ہے تو وہ آپ کی دنیا خراب کر سکتی ہے، تو اس سے دور رہیں. لیکن اس وقت بھی اس کا پتہ نہیں چلا. 15 مئی آیا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 15 مئی والا دن وہ دن ہے جس دن سعد رضوی کی ایک تقریر کا کلائمیکس ہے، آخری جملہ وہ بڑا پاپولر ہوا جس کے اندر وہ کہتے ہیں وکلاء سے کہ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ قانونی طور پہ ان سارے معاملات کو دیکھیں گے اور ہم عدالتوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں. لیکن عدالتیں اور اہل
قوانین اگر اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تو غازی علم الدین والا چھرا ہم نے باہر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ تقریر انہوں نے یہی کی تھی سرفراز چودھری کے سے میرے خیال پہلے. 15 مئی گزر گیا, کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا ان تقریروں کا. پھر اس کیس میں جو ایک مین لائر ہیں عثمان وڑائی صاحب, جو بیسیکلی پٹیشن جنہوں نے فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے پھر ہائی کورٹ میں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے سامنے وہ پوری تقریر چلائی, جس کے اوپر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. اور وہاں پہ جو لیگل ایڈوائزر تھے FIA کی, ان کی انہوں نے سرزنش بھی کی کہ ایک حاضر سروس شخص جا کے لائر کو یہ کیوں کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کیسز مت لیں, اس سے آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی. بہرحال یہاں پہ سرفراز چودھری صاحب بیسیکلی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے. اس کے بعد پھر ڈکی والا کیس جب بعد میں آیا تو وہاں سے پھر ان کی کہانی ایک نیا رخ لیا اس کہانی نے. حالانکہ بلاسفیمی بزنس کیس کے معاملے میں انہوں نے ان کو نہیں گھیرا, لیکن ڈکی بھائی, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہیں, انہوں نے وزٹ کیا تھا جیلوں کو. جیلوں میں جو 450 بچے تھے اس میں جا کے انہوں نے تقریباً 93 پرزنرز کو انٹرویو کیا اور ان سے ان کی کہانی سنی. تو جو شخص سندھ کی سینٹرل جیل میں ہے یا کوئی لاہور کیمپ جیل میں ہے یا کوئی اڈیالہ میں ہے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا, لیکن کہانی بالکل سب کی سیم ہے. ٹریپ ایک ہی طریقے سے ہو رہے ہیں, مطلب طریقہ واردات ایک ہی ہے. ان کی FIR کی جو ٹیکسٹ ہے وہ کاپی پیسٹ ہے, اور ٹوٹل جو مدعی ہیں وہ کل ملا کے 15 سے 20 ہیں 450 FIRs میں, اور 5 ٹیلی فون نمبرز جو ان کے ذاتی نمبر ہیں وہی یوز ہو رہے ہیں. کن ذہن بھی تھے تھوڑے سے, کیونکہ اپنی گاڑیاں استعمال کر رہے تھے لوگوں کو اریسٹ کرنے سے پہلے یہ اغوا کرتے تھے. جی, اس کی باقاعدہ CCTV فوٹیج ہے جو چلائی بھی ہے ہم نے ماضی میں. جی. اچھا, یہ جو کہانی ساری ہوئی تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو جن ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے اور کافی متنازع ہے, یہ ان کا اپنا موقف کیا ہے, یہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ تو اس وقت کسٹڈی میں ہیں, وہ تو اریسٹ کیے جا چکے ہیں. لیکن ڈکی بائی والے کیس میں مطلب ان کے اوپر کیس بیسیکلی یہ بنا کہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں اور لاہور میں کچھ کال سینٹرز ہیں, کچھ سافٹ ویئر ہاؤس ہیں جن کو انہوں نے بلیک میل کیا, اور ان کی پوری ٹیم نے, اور ان سے وہ کوئی منتھلی انہوں نے اپنا لگایا ہوا تھا, وہ کوئی کروڑوں روپے میں تھا. یہ والی کہانی آلریڈی چل رہی تھی کہ اسی دوران ڈکی بائی کا کیس آ گیا, اور ڈکی بائی کا کیس جیسا آیا تو چیزیں ساری مکس ہو گئیں. مطلب بلاسفیمی بزنس کیس تو اس کے اندر زیر بحث نہیں آیا, لیکن جو NCHR والی رپورٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں, جس میں بچے اپنی کہانی NCHR کو سنا رہے ہیں, وہ کہانی اگر آپ اٹھائیں گے نا تو ہنی ٹریپنگ والے پارٹ کو اگر آپ کاٹ دیں, باقی کہانی سارے بیچاروں کی وہی ہے جو ڈکی بائی نے سنائی. کیسے ان کو اریسٹ کیا گیا اور لے جانے کے بعد جو ان کے اوپر تشدد ہوا, جس طریقے سے ان سے پیسے مانگے گئے اور جس طریقے کی زبان ان سے استعمال کی گئی, ان کے گھر والوں کو فون کرنا اور لائیو کالز کرنا اور ان کو تھریٹ کرنا اور ان کی جو ہے وہ برہنہ ویڈیوز بنانا, اور پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کو بھی بلیک میل کرنا. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ملزمان کو ہیوملیٹ کرنے کی ان کی جو عادت ہے, اس کی ایک لمبی مثال ہے نا. یہ ڈکی بھائی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہوتا کیا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی یار تو کوئی کئی 100 ڈکی بھائی تو کب سے پھنسے ہوئے ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, یا کم از کم ایک تھا, ان کا بھی جو حال ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ایک وقت. ویلکم بیک. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ سرفراز چودھری کی زیادہ بات ہو رہی ہے NCCIA والے کی, اور کئی ان کے کاروبار تھے سائڈ پہ, سائڈ بزنسز جن کو ہم کہتے ہیں, اور ایک کا آپ نے ابھی جو ذکر کیا کال سینٹر سے بھٹا لینا. اچھا, کچھ لیجیٹیمیٹ کال سینٹرز ہیں, کچھ ظاہر غیر قانونی کال سینٹرز بھی ہیں, ریٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے. کل عارفہ نور کے شو پر, ہماری ڈان چینل پر ہی, ذوالقرنین طاہر صاحب نے اس کے بارے میں تھوڑی مزید انفارمیشن دی ہے کہ کتنی کمائی ہو جاتی ہے صرف کال سینٹر سے بھٹا لے کے. سنیے. کال سینٹر جو اسپیشلی راولپنڈی اور اسلام آباد سے 12 کال سینٹرز ہیں, ان پہ یہ بندے اٹھا لیتے تھے کہ بھئی آپ جو ہیں آپ ڈی فراڈ کر رہے ہیں, سائبر سپیس پہ جا کے آپ اپنے شکار ڈھونڈتے ہیں. تو انہوں نے اپنا منتھلی لگوا لیے 1-1 ملین کا, اور تقریباً 12 کروڑ جو ہے وہ اکٹھا کیا صرف راولپنڈی اور اسلام آباد سے. لاہور کے معاملات الگ ہیں. 12 کروڑ مطلب 1 ارب کی کہانی ہے. 1 ارب کی کہانی ہے سالانہ. اچھا, اب یہاں تک جہاں تک ان کا مبینہ تعلق ہے بلاسفیمی بزنس گروپ کے ساتھ, یہ کیا زیادہ نظریاتی ہے, کاروباری ہے, مطلب ان کا کیا فائدہ ہے ان چیزوں میں گھسنے سے؟ اصل میں نظریاتی تو انہوں نے ظاہر اس کو بنایا, اس لیے کہ جب آپ اس کو نظریاتی نہیں بنائیں گے تو آپ کے پاس بھی سورس آف انگیجمنٹ کیا ہوگا.
آپ وہ اپنی لابی کیسے بنائیں گے اور اپنی کمیونٹی کیسے بلڈ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو گینگ تھا اسپیسیفک ان کا معاملہ نظریاتی نہیں تھا, کیونکہ ایک تو ہمارے جو مذہبی انتہا پسندی کا معاملہ ہے اس میں تو ایک بڑے مخلص لوگ ہیں نا جن کو پولیٹیکلی کسی کو موبلائز کیا گیا یا سوشلی موبلائز کیا گیا, وہ بڑے خلوص نیت کے ساتھ گئے, انہوں نے فائرنگ کروائیں. انہوں نے سوچا یہ بیسیکلی میری نظر میں وہ بالکل ذرا تھوڑے سے فارغ قسم کے جو لائرز ہوتے ہیں نا, جو صرف گاڑیوں سے منشیات برآمد کروا دی, ایف آئی آر لگوا دی, ایف آئی آر کٹوا دی اور پھر ختم کروا دی, وہ والی کہانیاں تھیں. یہ جو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں کیس چلا اس میں ظاہر ہے کہ اس گینگ میں خود لائرز بھی تھے, وہ لائر آ کے اپنا کیس پریزنٹ کرتے تھے اور ان کو آرٹیکل کا نام نہیں بولا جا رہا ہوتا تھا, ان سے آرگومنٹ نہیں ہو پاتا تھا, وہ ایک سمپل لائن پڑھتے ہوئے جو نا وہ ڈگمگا جاتے تھے, وہاں سے ان کی اہلیت اور قابلیت کا پتہ چل جاتا تھا. سو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ بس معاملہ گرم ہے, ایک ظاہر ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں یہ بلاسفیمی والا بزنس جو ہے یہ تو بہت زیادہ, جس کا بھی کسی پہ ادھار چڑھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر 295C کی ایف آئی آر کروا دے. انہوں نے سوچا کہ جب یہ چیز اتنی پاپولر ہے تو کیوں نہ چلتی گاڑی میں ہم بھی چڑھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں اور یہ ساری اس کو ہم ایک بزنس بنا لیتے ہیں. لیکن اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی, جیسے انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنا لی, اس کا نام رکھا لیگل کمیشن آن بلاسفیمی. آرگنائزیشن تو بنا لی لیکن رجسٹرڈ کبھی بھی نہیں کروائی. اب اسپیشل برانچ نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں اسپیسیفکلی اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کا فائنینشیل ریکارڈ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ ان کی آرگنائزیشن رجسٹرڈ نہیں ہے. جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ لوگ سالانہ اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں بڑی بڑی کانفرنسز کرواتے تھے جس میں پارلیمنٹیرینس کو, اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو, اس میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کو, اس میں صحافیوں کو, وکلاء کو بلایا جاتا تھا. اور وہ بڑی, اور پھر دوسرا ان کی گاڑیاں ذاتی استعمال ہو رہی ہیں, یعنی آپ اسلام آباد کے اور پنڈی کے سارے رہنے والے ہیں اور آپ ننکانہ صاحب جا رہے ہیں, ایک شخص کی ریکی کر رہے ہیں 2 دن تک, تیسرے دن اس کو گرفتار کر رہے ہیں, پھر وہاں سے اپنی ہی گاڑی میں بٹھا کے اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں اور اسلام آباد سے ہی پھر اس کو ٹارچر سیل لے جا کے اس کی پوری جو آپ اس کے لاگ ان ہسٹری ہے وہ بناتے ہیں. وہ بنانے کے بعد آپ اس کے میسیجز کچھ ڈیلیٹ کرتے ہیں, 1 سائڈ ٹریفک جو ہے وہ چیٹس کی باقی رکھتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے اس کو آپ ایف آئی اے کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. یہ ہر 93 جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کہانیاں سنائی ہیں, سب نے یہ کہانی سنائی. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک نظریاتی گیم اس لیے بنایا, صرف اس گینگ نے, اس میں سے ہمیں بی ایف آئی اے والوں کو فی الحال ہٹا دیتے ہیں جو اس میں اسلام آباد اور جیسے شراز فاروقی ہیں یا راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ ہیں یا ان کے باقی جو غضنفر کمبو ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی انہوں نے ایک کام پکڑا اور اب ڈونرز کو جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنے کیریئر چھوڑ دیے ہیں اور ایک عظیم مقصد کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے, لہٰذا ہمیں فائنانس کریں, ہمارے اس پورے کام کو سپانسر کریں. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ بس ایک یتیم خانہ انہوں نے کھولا ہوا تھا, اب آپ کو اگر پیسے چاہیے تو آپ کو یتیم خانے میں یتیم تو دکھانے ہیں. اب یہ 450 کا فگر لے کے جا کے یہ لوگوں کو حیران کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور اس لیے بھی حیران کرتے تھے کہ ہمارے لیے بھی حیرانی کی بات ہے, 1886 میں بلاسفیمی قوانین بنے ہیں, تب سے لے کے 1947 تک میرا خیال ہے کہ بلاسفیمی کے کیسز ٹوٹل کو 7-8 ہوں گے, بہت تیر مار لیے تو 15 ہو جائیں گے. ایک دم 1947 سے لے کے 1986 تک جو ہے نا تب بھی 7-8 ہی کیسز ہیں. جنرل ضیاء صاحب نے جب وہ معاملے کو ذرا ٹائٹ کیا تو اس کے بعد بھی 2018 تک بہت زیادہ بھی کر لیا تو 100 کو کراس نہیں کیا کیسز نے. 2018 سے لے کے یا 2019 سے لے کے 2021 تک وہ جمپ مار کے سیدھے 767 پہ چلے جاتے ہیں 2-3 سالوں کے اندر. اب ظاہر ہے کہ اسی چیز پہ لے جائے کہ وہ اپنا جو ڈونر کلب ہے اس کو بھی حیران کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, اور اگر آپ ہمیں سپانسر نہیں کریں گے تو یہ تو بس پھر تو دن خطرے میں, تو یہ تو معاملہ بہت خطرناک ہے. اور ہمیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ دیکھیں ہم اس معاملے کو ڈائریکٹ عدالت میں لے کے جاتے ہیں, حالانکہ اگر ہم جا کے چوک چوراہوں میں لوگوں کو بتا دیں تو اس کے بعد تو جو موب نکل کے آئے گا, جو لنچنگ قانونی راستہ نہیں کر سکے گا. جی ہاں, یہ بات. دوسری بات یہ ہے والدین نے بھی اور جو لڑکے اریسٹ ہوئے انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ NCHR کو بلکہ انہوں نے جرنلسٹ کو اور جا کے انہوں نے تھانوں میں, انہوں نے ایک لڑکا ایسا ہے جو اندھا ہے, نابینا ہے, اور اس کے اوپر کیس بنا ہوا ہے سائبر کرائم کا کہ وہ اچھا اس کے پاس سے جو موبائل برآمد ہوا ہے, بندے کے پاس سائبر کرائم کا کیس ہے, موبائل اس سے برآمد ہو رہا ہے بٹن والا, ٹھیک ہے, وہ کوئی اینڈرائڈ فون بھی نہیں ہے.
اچھا اس بچے کا والد بار بار جا کے اس نے پوری رپورٹ لکھ کے بتائی ہے کہ مجھ سے بار بار آفیسر جو ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے کہ اتنے پیسوں کا بندوبست کرو. ننکانہ صاحب سے جس لڑکے کو اٹھایا گیا وہ بتا رہے کہ مجھ سے 40 لاکھ مانگے گئے. ادھر سکھر سے خیرپور کے پاس سے ایک لڑکے کو اٹھایا گیا, اس نے کہا کہ مجھ سے 25 لاکھ روپے مانگے گئے. اس کی بڑی ایک ہوشربا کہانیاں ہیں. ماؤں نے آ کے میڈیا کے سامنے اسلام آباد پریس کلب میں میڈیا کے سامنے بار بار بتایا کہ ہم سے پیسے مانگے. لیکن اس آو بکا کے باوجود ہوا کیا, یہ تھوڑا سا ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد. بلاسفیمی گینگ اور ان کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے کچھ افسروں کی ساز باز, جس میں سے کچھ افسر اس وقت جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں بھی ہیں, ان پہ بات ہو رہی ہے فرنود عالم صاحب سے. فرنود صاحب, یہ جو آپ نے پورا تاریخ مختصراً بتا دی بلاسفیمی گینگ اور اس کی ایکٹیویٹیز کی, آج کے دن میں یہ گینگ انٹیکٹ ہے, اس پہ کوئی پریشر ہے یا خود اب بھی پریشر گروپ کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا پریشر اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیس اب ہم لائیو سٹریم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چونکہ چیزیں خود سے ایکسپوز ہونے لگیں اور بہت آٹو پہ لگ کے ایکسپوز ہو گئیں اور وہ لوگوں کے سامنے جانے لگی, تو اس کا سب سے پہلا جو آؤٹ کم نکلا وہ یہ نکلا کہ بار کے اندر جو پریشر تھا وہ کم ہوا. کیونکہ بار میں پہلے آپ جاتے تھے, کوئی وکیل اگر اس کا خاندانی اثر و رسوخ یا کوئی پولیٹیکل اثر و رسوخ نہیں ہے تو وہ اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. وہ پریشر ذرا کم ہوا. اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا جو فائدہ ہوا وہ یہ, کچھ لوگ رہا ہوئے جو آپ بتا رہے ہیں 750 یا 450 جتنے بھی 450 انڈر ٹرائل تھے, ان کی ضمانتیں شروع ہو گئیں. یہی میں اس کے آؤٹ کم کے طور پہ بتانے لگا تھا کہ پہلے تو آپ سیشن کورٹ میں جاتے تھے ضمانت کے لیے, تو اس سے پہلے پہنچ چکے ہوتے تھے 60-70 لائرز اور یہ پورا تحریک لبیک. لیکن اس کے بعد یعنی اس کمیشن کے فیصلے کے بعد جو سیشن کورٹ میں ضمانت کے لیے بچے آئے تو اس طریقے سے جتگیری نہیں تھی, لوگ نہیں آتے تھے. اور ججز کے لیے بھی آسان ہوا کہ انہوں نے ضمانتیں دینا شروع کر دیں. تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ آ گئے. اگر یہ وہی والا پہلے والا ماحول ہوتا تو شاید انجینئر مرزا صاحب کے لیے بھی آنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ ان کے لیے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ یہ تو ڈن ہو گئے. کئی لوگوں کی بندوقیں ان کی جو ان کی طرف تھیں. پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب کمیشن کا فیصلہ ہوا تو اس کے فوراً بعد تحریک لبیک نے اسلام آباد میں, مظفر آباد میں اور لاہور میں بہت سارے ایک مشائخ کانفرنس ہوئی. اس میں ایک بہت ہارش زبان استعمال ہوئی جج صاحب کے لیے اور عدالتوں کے لیے کہ ہم اگر وہاں موجود ہوتے ان کے دانت توڑ دیتے اور ہم ان کو گھسیٹ دیتے, ان کو وہاں سے اتار دیتے قلمدان سے. لیکن اس کے کچھ ٹائم کے بعد جو وہ پورے ایک سیریز چلی جس میں تنظیموں پہ پابندی لگی اور چیپٹر کلوز ہونا شروع ہوئے, تو اس میں وہ پریشر جو ان کا تھا وہ اور گرنا شروع ہوا. تو اب بلکہ یہ جو لائرز جو اس پورے گینگ کے اندر شامل تھے وہ تو ابھی جو بار کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر پارٹیسپیشن بھی کر رہے تھے اور وہ جیت نہیں سکے. حالانکہ اس سے پہلے اگر یہ بیچ میں یہ کمیشن والا معاملہ نہ آتا اور عدالتی سماعت نہ آتی تو شاید ان کے جیتنے کے کافی امکانات تھے, کیونکہ پریشر بھی تھا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا نیریٹو بہت اچھا بلڈ کیا ہوا تھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, یہاں میں وکیلوں کی بات ہو رہی تو 2 وکیلوں کا ذکر کروں گا, ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری. ان پہ ویسے تو وہ متنازع ٹویٹس جو ہیں وہ شیئر کرنے کا کیس ہے, لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ جو بلاسفیمی جال میں پھنسے ہوئے بچے تھے, ان کی داد رسی کے کام میں بھی یہ لگے ہوئے تھے. تو اب جو ہے وہ وکلا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے اور ان کے جو شواہد و واقعات ہیں اس حساب سے, تو وہ انڈائریکٹلی کیا وہ فیکٹر بھی ہے؟ جی, ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے, مجھے پتہ نہیں وہ فیکٹر ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اس کی اس کی جو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں اگر اس پورے معاملے کو دیکھا جائے, جن جج صاحب کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے, ان جج صاحب کا ہادی اور ایمان کا کیس, جی ان کا کیس جن جج صاحب کے پاس چل رہا ہے ان کے ساتھ ان کا رشتہ پرانا ہے اور وہ اسی ریفرنس میں ہے بلاسفیمی بزنس کیس میں. ابرار حسین شاہ شاید یہی نام ہے, ایک لڑکا ہے وہ جیل میں ہے, اس نے ہادی علی چٹھا کو رابطہ کیا کہ میرا کوئی لائر نہیں ہے, میرا کیس لڑا جائے. تو ہادی علی چٹھا صاحب گئے انہی جج صاحب کی عدالت میں, اور جب انہوں نے کیس شروع کیا وکالت نامہ سائن ہو گیا. جج صاحب نے کہا کہ اس کیس کی جرح ہو چکی ہے, اب تو اس کا فیصلہ آنے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کی جرح کس نے کی ہے. وہ جا کے انہوں نے ابرار سے بھی پوچھا تو ابرار نے کہا کہ میرا تو کوئی لائر نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ ہم ان کو ایک سرکاری وکیل دے چکے ہیں اور وہ جرح مکمل کر چکے ہیں. پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو وکیل تھی وہ ایک خاتون تھی, نبیلہ ارشاد شاید یہی نام ہے.
انہوں نے پھر نبیلہ صاحبہ کو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس میں پیش ہوئی ہوں اور میں نے اس میں کوئی جرح کی ہے. مطلب صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو جرح کیا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ انہوں نے بیان حلفی بھی لکھ کے دے دیا, جمع کرا دیا کہ میں ہوں ہی نہیں اس میں. تو اس پہ ہادی صاحب نے پھر وہ ظاہر ہے کہ فیکٹ فوکس نے اس کو رپورٹ بھی کیا اور اس کی بڑی چرچا بھی ہوئی, اور ہادی صاحب اس کو لے کے پھر آئے میدان میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وکیل اس میں پیش ہی نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جرح مکمل ہو گئی ہے. وہاں ان کی ہو گئی تھی انگ بین. پھر یہ سارا معاملہ ظاہر ہے کہ سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں کیس چل رہا تھا اور سب وہاں پہ فوکسڈ ہو گئے. تو اب بہت لمبے عرصے کے بعد یہ ٹویٹ والا کیس آ گیا. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر وہ ساری جو پرخاش پرانی والی ہے جس میں یہ ابرار حسین شاہ کا کیس تھا, اس دوران جو کچھ بدمزگی ہو گئی تھی اور جج صاحب کا نام جو فیکٹ فوکس میں آ گیا تھا اور سوشل میڈیا پہ لوگ اس پہ بولنے لگے تھے, تو اس کو لنک کیا جاتا ہے. اب پتہ نہیں اس کو آئسولیشن میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے بیچ میں ایک لنک تو موجود ہے, مطلب اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. چلیں. اور یہ کیس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے ہادی علی کا کہ 2021 سے وہ ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں جبکہ ان کا اکاؤنٹ 2025 جنوری 2025. بہت اچھا ہے. مطلب تو معجزے ہوتے ہیں اکثر. یہ ہو جاتا ہو جاتا. یہ ابھی جب تک تحریک پابندی نہیں بچے کے لگی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر قتل کے ایف آئی آر درج ہو گئی. اچھا, یہ معجزے تو سارے کیسز میں ہو رہے تھے نا, جیسے کہ ایف آئی آر میں سب سے بڑا مسئلہ بھی تو یہی آیا جو بچوں پہ ہوئی ہے 295C کی. بندہ پکڑا جا رہا ہے 18 تاریخ کو اور اس کا فون جو ہے نا اس کی فورنزک رپورٹ بنی ہوئی ہے 5 دن پہلے کی. ٹھیک ہے نا, بندہ پکڑا جا رہا ہے 9 بجے اور اس کا لاگ ان جو ہے وہ 10:30 بجے کا ہے, 2.5 گھنٹے بعد کا. یعنی اندر سے ہی ہے. ایک لائبہ مذہبی کنگ ٹائپ کا ایک پیج ہے, وہ پیج جو ہے وہ آتا ہے, وہ آپ کو ہنی ٹریپ کرتا ہے. ٹریپ کرنے کے بعد جو ہے وہ پیج استعمال کرنے والا ایف آئی اے کے آگے سرنڈر کرتا ہے. جب وہ سرنڈر ہو جاتا ہے تو 3 مہینے کے بعد وہی پیج دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور ایک اور شخص اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور ایک ہی عدالت کے اندر 3 لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیج ہے, اور وہ بار بار سرنڈر ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ بار بار بلاک ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ بار بار استعمال ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ معجزہ ہے, یہ تو اس سے بڑا معجزہ. ٹام کروز کی ایک مووی ہے مائنورٹی رپورٹ, پتہ نہیں اگر آپ نے دیکھی ہے نہیں, تو اس میں نا جرم کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. ہاں نہیں, پتہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے, مطلب اٹس اے لینڈ آف سرپرائزز ہے نا. there is a new surprise every day. میں تو تھک گیا ہوں سرپرائزز. پرنود عالم صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, اور دل پہ جبر کر کے بہت بہت شکریہ, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو میں اور چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے, لیکن بہرحال آپ کا یہ پہلی آمد ہے اس اسٹوڈیو میں, اس پروگرام میں, آخری نہیں ہے, یہ میں یقین دلاتا ہوں. وقفہ لے لیں. اپنی زبان, ثقافت یا جو آپ کی تہذیب ہے اس پر فخر کرنا اچھی بات ہے. فار ایگزامپل اس وقت ہم لوگ جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں, کسی کی مادری زبان سرائکی ہوگی, کسی کی انگریزی ہوگی. میری زبان جو ہے وہ سندھی زبان ہے, وہ میری شناخت ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. میں اس دھرتی سے ہوں, اس پہ بھی مجھے فخر ہے. اپنے صحافتی کام میں ہم سندھ کے جو دریا ہیں, اس کے جو وسائل ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں قوم پرستی کو بہت ایسے کچھ حلقے ہیں جو تقریباً اس کو ایک انتہا پہ لے جا کے زینوفوبیا سے ملا دیتے ہیں. میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں اتوار کے دن جو سندھی کلچر ڈے منایا گیا, اس میں بیشتر تو وہ ایک امن, محبت, خلوص, یونٹی کا دن تھا. پریس کلب کے باہر جو لوگ جمع ہوئے, ہزاروں لوگ, وہ پرامن تھے, وہ محبت کی بات کرنے آئے تھے. عورتیں تھیں, مرد تھے, بچے تھے, بوڑھے تھے, اسکالرز تھے. وہاں پر سٹیج پہ گانے گائے گئے, بہت ایک اچھا سما تھا. اسی دن رات کو ہم نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں, جہاں پہ ایم کیو ایم کے ایک گورنر براجمان ہیں, فاروق ستار وہاں پہ تھے, وہاں پہ بھی ایک پروقار تقریب ہوئی سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے. لیکن یہ دن جہاں پہ ایک یونٹی کا درس دینا تھا, اس وہ اوور شیڈو ہو گیا ایک بہت ہی وائلنٹ واقعے کی طرف وجہ سے, جو کہ کراچی کی شارع فیصل میں ایف ٹی سی کے باہر پیش آیا. اب یہ جو مناظر ہیں یہ سوشل میڈیا پہ پچھلے 3-4 دن سے گردش کر رہے ہیں. ہمارا جو اردو میڈیا ہے اس نے بھی بھرپور طور پر وہ چلائے, اور اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جتھا ہے, اس نے سندھی ٹوپی اجرک پہنی ہوئی ہے, نوجوان ہیں, وہ وائلنٹ ہیں, وہ نفرت کی بات کر رہے ہیں, وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں, وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, پولیس کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں.
ایمبولنس جو ہے ED کی غالباً اس کے دروازے انہوں نے توڑ دیے، اسٹریچر وہاں سے نکال دیا، اور اس میں ان کو بظاہر ایک کھلی چھوٹ نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو پکچر سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئیں اس میں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور وہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری سوشل میڈیا میں، جو کہ ایک بس ڈرائیور نے اندر سے فلم کی، یہ دکھانے کے لیے کہ اس میں جو پیسنجر خواتین بچیاں بیٹھی وہ کتنی سہمی ہوئی ہیں اور باہر سڑک پر کیا ماحول ہے۔ السلام علیکم سر، یہ جو ہے نا GSN والے جو ہے نا یہ بدماشی کر رہے ہیں، انہوں نے شیشہ ویشہ کریکٹ کر دیا گاڑی کا، ہاتھوں پائی کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، پیسنجر ہی پوچھ لو، بیٹھے ہوئے کوئی بدتمیزی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، خام کا ہی بات ہے۔ سر بتائیے میڈم، ہم نے کچھ نہیں بولا، انہوں نے بدماشی کری، آگے شیشہ ویشہ توڑا گاڑی کا، ٹھیک ہے نا، مہربانی۔ انہوں نے خود نے آ کے پنگے لیے اور گاڑی پہ ان لوگوں نے خود نے رکشے سے وہ مارا۔ یہ بھی دیکھا کہ ایک آدھ جو نوجوان ہے اس کو پکڑ کر موبائل وین میں بٹھایا گیا ہوا، وہ ٹوپی اجرک پہنا ہوا ہے، اور جو پولیس والا اس کو سنا رہا ہے کھڑی کھڑی، وہ اس کو ہیوملیٹ کر رہا ہے بیکاز آف ہز سندھی آئیڈینٹی۔ تو یہ جو ایک ماحول تھا لسانی نفرت کا، تشدد کا، یہ جو جتھا آیا تھا، جو بھی اس کا ایجنڈا تھا، اس نے تو ماحول کو خراب کیا ہی، لیکن جو اہلکار تھے انہوں نے بھی اپنی اگر کوئی لسانی تعصب تھا وہ بھی انہوں نے نکالا، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اس پورے معاملے میں کچھ ایسی آڈیو بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، جس میں یہ جو جتھا ہے یہ سندھی میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، اسی نفرت کا اس سے اظہار ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، بھارت سے آتے ہیں، وہاں BJP کے، بجرنگ دل کے لوگ جو ہے سیفرون کے وہ پٹے لگا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ مغرب میں ہم دیکھتے ہیں، لنڈن میں یہ جو وائٹ سپریمسٹ ہیں، جب یہ مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، ایشیائی لوگوں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے۔ اپنے ملک کے اندر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جب جتھے نکلتے ہیں، چاہے وہ PTI کے ہوں، TLP کے ہوں، چاہے وہ کراچی میں کسی کو کوئی یہ ہو کہ جی میں کرتا پجامہ پہن کے TT لے کے باہر نکلوں گا، یا پھر وہ سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے ہوئے ہوں، یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور مجھے اس بات سے پہ کافی مجھے کل پرسوں سے میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حرکت یہاں پہ ہوئی ایک پرامن ڈے کو خراب کرنے کی کچھ لوگوں کی طرف سے، اس کے لیے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہماری جو پرامن محبت کا پرچار کرنے والے ہمارے جو سندھی دانشور ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ سرزمین صوفیہ کی زمین ہے، جو شاعر لطیف کے شعر پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ یہ دیکھنے میں آیا سوشل میڈیا پہ کم از کم کہ ہمارے ہاں جو لسانی تفریق چاہتے ہیں، جو لوگ کراچی میں جو ہیں، جنہوں نے 3 دہائیوں تک یہاں پہ بوری بند لاشیں دی، TT پسٹل کے ذریعے ہڑتالیں کی، انہوں نے اس موقع کو استعمال کیا اپنی وہی نفرتیں اجاگر کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کے حکمران جو ہیں یہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے دیکھا کہ ہمارے جو سندھی بولنے والے حلقے ہیں، انہوں نے یا تو یہ جو کچھ ہوا اس کو ڈیفلیکٹ کیا، سارا بلیم انہوں نے ڈال دیا اردو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، لیکن کہیں سے بھی مذمت کی آواز نہیں آئی کہ جو لوگ تشدد کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، چاہے انہوں نے ٹوپی اجرک پہنی ہو یا کرتا پجامہ پہنا ہو، وہ ایک ساتھ ہیں۔ انہوں نے کبھی لوگوں کے بھلائی کی بات نہیں کی، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، نفرتوں کا جو ایجنڈا ہے اس نے نہ سندھی قوم کو کبھی کچھ دیا، نہ اردو کو، نہ کسی اور کو۔ تو میرا صرف یہ تھا آخر میں یہ کہنا ہے وسطاً زرار کہ یہ دل جب منانا شروع کیا گیا کچھ سال پہلے، تو اس میں ایک میرا خیال ایک انسیکیورٹی تھی یا ایک احساس کمتری بھی تھا کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کریں، بالکل کریں جس طرح کرتے آئے ہیں۔ آپ اپنے ٹوپی اجرک پہ بالکل فخر کر سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سائلنٹ میجورٹی اگر سائلنٹ ہی رہے گی تو پھر تو یہ رجحانات پروان چڑھیں گے۔ بے شک بے شک، نہیں بہت خوب شاہزیب، آئی تھنک یو اسٹیپ اپ ود اے لاٹ آف پیشن، اور اپنی ثقافت سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی ثقافت سے نفرت کریں، اور میرا تو خیال ہے کہ جو بھی جس طرح آپ نے کئی لوگوں اور کئی حلقوں کا ذکر کیا ہے جو ہم سب کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعی ہی ان کی ایک ہی ثقافت ہے، باقیوں کی ثقافت کے ساتھ شاید ان کا لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ایتھنک گروپ سے ہو یا کسی بھی ریلیجس گروپ سے ہو یا وہ جو بھی زبان بولتے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔